بسم اللہ الرحمن الرحیم والثانی ان اللازم اما بشن او غیر بشن صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر بشک سبحان اللہ خاصہ اور عرض عام میں سے ہر ایک یہ کلی عرضی ہے اپنے افراد کے لیے، تو کلی عرضی یا اپنے افراد کو لازم ہے یا مفارق ہے، افراد چھوڑے لازم ہے یا مفارق ہے معروض کو، پھر اس کی ماہیت کی نظر سے لازم ہے یا ماہیت کے وجود خارجی کی نظر سے لازم ہے یا ماہیت کے وجود ذہنی کی نظر سے لازم ہے۔ تو تین قسموں دا بنیاں سن جڑیاں ماتن نے دو بنائیاں تے بنیاں تین سنیں تے معقول ثانی دا بھی مطلب عرض کیتا سی بینو پکا لو پھر کرے کرے ہوندا ہے تو پھر اب متن میں تھا بین و غیر بین، کیا مطلب میں تھا بشن و غیر بشن، بین کے بعد تھا یلزم تصورہ من تصور الملزوم ایک او من تصورہما جزم باللزوم دو۔ اب اس کے مد مقابل ہے غیر بین، تو جو بین بنائیں گے نا اس کا مقابل غیر بین بنائیں گے، ہے لازمی۔ دوسری تقسیم شروع جی، دوسری تقسیم ہے کہ یہ جو عرض لازم ہے یہ دو قسم ہے، مفارقت نہیں دی پیچھے، عرض لازم دو قسم ہے، بین یا غیر بین۔ جلدی ذرا دوسری تقسیم کہ عرض لازم جو ہے یا بشن ہوگی یا غیر بشن، پھر دوسری تقسیم کہ عرض لازم یا بشن ہوگی یا غیر بشن، اور تقسیم ثانی اور تقسیم ثانی یہ کہ لازم یا بین ہے یا بشن ہے یا غیر بین، یا غیر بشن، اور تقسیم ثانی یہ کہ لازم یا بشن یا غیر بشن ہے، اور تقسیم ثانی یہ کہ لازم یا بین یا غیر یا بین ہے اون دے مگر یا غیر بین ہے۔ والبشن له معنیان احدهما الذي يلزم تصوره من تصور الملزوم۔ بس او متن چاکھے اور لازم بین دے دو معنی نے، تے ہر ایک دے مقابلے چ پھر غیر بین لے ہونا ہے۔ بین لازم بین کے دو معنی ہیں، ایک سننا لازم بین کے دو معنی ہیں، ایک ان کا کہ لازم کا تصور لازم آ جائے ملزوم کے تصور سے، صرف ملزوم کا تصور کریں تو لازم کا تصور خام خواہ لازم آ جائے جی۔ لازم بین کے دو معنی ہیں، یہ ہے کہ لازم آ جائے لازم کا تصور، کا تصور لازم ہے، لازم آ جائے لازم کا تصور، لازم کا اور تصور ہوا علم ہو یار، اور تصور علم نہیں ہوندا بلا ہوئے، لازم آ جائے لازم کا تصور ملزوم کے تصور سے، پھر آخر لازم بین کے اس کے لیے دو معنی ہیں، اس کے لیے نہیں اس کے دو معنی ہیں، کے لیے تو فلانے کے لیے جی۔ ایک یہ ہے کہ لازم آ جائے لازم کا تصور ملزوم کے تصور سے، پٹھے پاسے نہیں مرنا، لازم کا تصور لازم آ جائیں جاخنا ہے، لازم کا تصور لازم آ جائے ملزوم کے تصور پھر سے، آخر لازم کا تصور لازم آ جائے ملزوم کے تصور سے، یعنی ملزوم اگر حاصل ہویا ہے نا ذہن وچ تے لازم خام خواہ حاصل ہویا ہے، کما یلزم تصور البصر من تصور العمی، جیسا کہ بصر کا تصور عما کے تصور کو لازم ہے،
جیسا کہ بصر کا تصور اما کے تصور کو لازم ہے. 7 باری اگے سمجھا چکے ہیں کہ اما کا معنی ہے عدم البصر، صرف عدم، بصر خارج ہے. لیکن جب بھی اس کا معنی کریں گے تو کیا ہوگا؟ عدم العدم جو مضاف ہے بصر کی طرف، عدم جو، تو خام خواہ جب عدم کا تصور کریں گے تو بصر کا تصور خام خواہ ساتھ ہے جی. اما من شان ہی ان یکون بصیرن، اس واسطے اینو آمانی آکھی دے جی. کیا کہ جی جیسا کہ لازم آتا ہے بصر کا تصور اما کے تصور سے. سنیں جی کنی باری پڑھایا آگے بھئی اما کا معنی ہے عدم جو مضاف ہے بصر کی طرف تے بصر خارج ہے. فَيُقَا فَهَذَا ما يقال له بشن بالمعنى الأخص. صبر کی بن گئی. لازم کا تصور لازم آ جائے ملزوم کے تصور سے آسان. جب بھی ملزوم کا تصور کریں تو لازم کا تصور خام خواہ ہو جائے. یہ جو لازم ہے اس کو کہتے ہیں لازم بین بالمعنی الخاص. اس کو کیا کہتے ہیں؟ لازم بشن بالمعنی الخاص. اونچی آخر یہ جو لازم ہے، یہ جو لازم ہے اس کو لازم بشن بالمعنی الخاص کہتے ہیں. یہ جو لازم ہے اس کو لازم بشن بالمعنی الخاص کہتے ہیں. یعنی ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور خام خواہ آپ ہو جائے، لازم ہو جائے. اس لازم کو لازم بین بالمعنی الخاص کہتے ہیں. یعنی ملزوم کے تصور کو لازم کا تصور لازم ہو تو اس لازم کو بشن بالمعنی الخاص کہتے ہیں. اور بین اس کے لیے 2 معنی ہیں. ایک ان 2 کا وہ کہ لازم آئے، لازم کا تصور ملزوم کے تصور سے، جیسے لازم آتا ہے بصر کا تصور اما کے تصور سے. پس یہ لازم وہ ہے کہا جاتا ہے اس کو لازم بین بالمعنی الخاص. لازم بین بالمعنی الخاص کی تعریف کیا ہے؟ کہ ملزوم کہ وہ لازم کہ جس کا تصور لازم آ جائے ملزوم کے تصور سے جی. اور لازم بشن اس کے لیے 2 معنی ہیں. ان 2 کا ایک وہ کہ لازم آئے لازم کا تصور ملزوم کے تصور سے. اور پائی کتاب تے دیکھو کہ لازم آتا ہے بصر کا تصور اما کے تصور سے. بس یہ ہے وہ یہ کون یہ لازم یار لازم وہ ہے کہ کہا جاتا ہے اس لازم کو اتنال لازم بین بالمعنی الخاص. لازم بین اس کے لیے 2 معنی ہیں. ایک وہ جڑے متن چاہے نہیں ایک ان 2 کا وہ لازم آئے لازم کا تصور ملزوم کے تصور سے، جیسا کہ لازم آتا ہے بصر کا تصور اما کے تصور سے. پس یہ وہ لازم کون یہ لازم حاضر مشار لے 10 پس لازم بس یار یہ لازم وہ کہ کہا وہ لازم ہے کہ کہا جاتا ہے اس کو لازم بین بالمعنی الاخص. ہن ان دے مد مقابل غیر بین کی بنے گا دھیان کریں. وحينئذ فغير البين هو اللازم الذي لا يلزم تصوره من تصور الملزوم كالكتابة بالقوة للإنسان. اب اس کے مقابل میں لازم غیر بین لازم کیونکہ 2 نے نا جیڑا پہلا ہونا ہے ان دا مد مقابل غیر بین. پس اس وقت لازم غیر بین وہ لازم ہوگا کہ لازم کا تصور ملزوم کے تصور سے لازم نہ آئے. لازم کا تصور ملزوم کے تصور سے ملزوم کا تصور کریں تو خام خواہ وہ ذہن میں حاصل نہ ہو. ہاں جی
اور لازم بجن بالمعنی الخاص کا جو مقابل ہے لازم بجن لازم غیر بجن، اور اس وقت اس کی تعریف کیا ہوگی؟ لازم غیر بین وہ لازم ہے کہ جس کا تصور لازم نہ آئے ملزوم کے تصور سے۔ لازم غیر بین وہ لازم ہے کہ جس کا تصور ملزوم کے تصور سے لازم نہ آئے۔ لازم غیر بین بولیے نا۔ بین وہ لازم ہے کہ جس کا تصور ملزوم کے تصور سے لازم نہ آئے۔ اب یہ مقابلہ ہی جیسے کتابت بالقوہ انسان کے لیے، ہر انسان کاتب بالقوہ ہے کہ کوئی نہیں؟ اے انسان دی کلی عرضی ہے کہ کوئی نہیں، جو ذاتی تو نہیں، لیکن آپ انسان کا تصور کریں حیوان ناطق تو نال خام خواہ بھی سمجھ آ جاندہ ہے کون مراد کاتب مصدرہ بول کے مشتقی مراد ہوندے نے، یار کنی بری دسے منطق جے میں ہوندہ جے، اس کا تصور نہیں آتا، سمجھیا؟ تو لہٰذا پھر کاتب بالقوہ انسان کا ہے تو لازم ہے نا، لازم غیر بین ہے، لازم ہاں جی، جیسا کہ کتابت بالقوہ مراد کاتب بالقوہ انسان کے لیے، کہ انسان کا ہم تصور کریں نا حیوان ناطق تو اس کا تصور لازم نہیں آتا، لہٰذا کاتب بالقوہ، لہٰذا کاتب بالقوہ انسان کا لازم غیر بجن۔ ہاں، اور اس وقت پس لازم غیر بین وہ لازم ہے کہ نہ لازم ہے تصور لازم کا ملزوم کے تصور سے، جیسے کتابت بالقوہ مراد کاتب بالقوہ انسان کے لیے جی۔ اور اس وقت لازم غیر بجن وہ لازم ہے کہ نہ لازم آئے لازم کا تصور ملزوم کے تصور سے، جیسا کتابت بالقوہ انسان کے لیے مراد کاتب بالقوہ جی۔ اس وقت پس لازم غیر بجن وہ لازم ہے کہ نہ لازم آئے لازم کا تصور ملزوم کے تصور سے، جیسا کہ کتابت بالقوہ انسان کے لیے۔ ہاں جی، وَالثَّانِي مِمَّا اے ہن ایک باری مقابلہ، ہن او جڑا او تو بعد سی او من تصورہم الجزم باللزوم، ہن پہلے لازم بین پھر ان دے مقابلے چ لازم غیر بین جی۔ وَالثَّانِي مِن مَّعْنَى الْبَيِّنِ هُوَ الَّذِي يَلْزَمُ مِن تَصَوُّرِهِ مَعَ تَصَوُّرِ الْمَلْزُومِ وَالنِّسْبَةِ بَيْنَهُمَا الْجَزْمُ بِاللُّزُومِ۔ بس دوسرا معنی لازم بین کا یہ ہے کہ لازم بین وہ ہوتا ہے کہ لازم کا بھی تصور کریں ملزوم کا بھی تصور کریں، ان کے درمیان نسبت کا بھی تصور کریں، بنا بچ رشتہ بھی ہے کیڑا واجہ لازم ملزوم ہونے والا یار نسبت والا کوگو والا ہونے والا۔ او آشیت ویخ آندھے نے کہ متن وچ نسبت دا ذکر کوئی نہیں، او من تصورہما الجزم باللزوم تے ضروری سی، کیونکہ جب تک تعلق نہیں پتہ چلے گا اس وقت تک تو حکم ہو ہی نہیں سکتا جی۔ تو لازم بین کا دوسرا معنی یہ ہے کہ لازم کا تصور ملزوم کا تصور ان دونوں کے درمیان یہ لزوم والے تعلق کا تصور کریں تو جزم باللزوم ہو جائے، کیا ہو جائے؟ عقل مان لوے کہ اے واقعتاً لازم ہے تے اے ملزوم ہے، اے دوجا معنی جے لازم بین دا جی۔ اور اسم لازم بجن کی معنی سے وہ یہ ہے کہ لازم کا تصور ہو اور لازم کا تصور کریں ملزوم کا تصور کریں، دونوں کے درمیان جو لزوم والا تعلق ہے اس کا بھی تصور کریں،
تو ان کے تصور کرنے سے جزم باللزوم حاصل ہو جائے کہ یہ آپس میں لازم ملزوم ہیں، یہ آپس میں لازم ملزوم ہے، جزم حاصل ہو جائے کہ آپس میں یہ لازم ملزوم ہے، جزم حاصل ہو جائے کہ ملزوم کا بھی تصور لازم کا بھی تصور، ان کے درمیان جو تعلق ہے لزومیت والا اس کا بھی تصور، تو پھر عقل جزم کر لے کہ انہاں دی آپس وچ یاری ہے۔ جی اگو پڑھ کر وزوجیت الاربعۃ فإن نقل بعد تصور الاربعۃ والزوجیت ونسبت الزوجیت الیہا يحكم جزما بان الزوجیت لازمۃ لها۔ بس جیسا کہ اربع کو زوج ہونا لازم ہے، جیسا کہ اربع کو زوج ہونا لازم ہے۔ ہن سن، عقل پہلے اربع کو سمجھے کہ 4 اکائیوں کا مجموعہ، 4 اکائیوں کا مجموعہ، اور زوجیت کو بھی سمجھے کہ برابر برابر تقسیم ہونا، برابر برابر، تقسیم ہونا، اور پھر زوجیت اور اربع کے ساتھ جو نسبت ہے درمیان میں اس کا بھی تصور کرے، تے پھر جزم ہو جائے دا کہ اربع جڑا ہے اینو زوجیت اربع نو لازم ہے، کیونکہ اربع جڑا برابر برابر تقسیم ہوندا ہے، جیڑا بھی برابر برابر تقسیم ہوندا ہے وہ زوج ہوندا ہے، تے عقل جزم کر لوے دی کہ 4 نو اربع نو زوج ہونا یعنی برابر برابر، کہ کوئی نہیں وہ 4 2 نہیں ہو سکتے، تو لازم نہیں یار سنو۔ ہاں جی، کیونکہ عقل اربع کے تصور کے بعد اور زوجیت کے تصور کے بعد اور اربع اور زوجیت کے درمیان نسبت ہے اس کا تصور، کے بعد عقل جزم کرے گی، کرے نہیں، عقل نو اسی حکم نہیں دے رہے ہیں عقل جزم کرے گی کہ زوجیت اربع کو لازم ہے، کیونکہ زوجیت برابر برابر تقسیم ہونا، اربع 4 اکائیوں کا مجموعہ جو 2 2 ہو سکتے ہیں، اور زوجیت کا معنی برابر برابر تقسیم ہونا، تو 4 برابر برابر تقسیم ہوتا ہے، لہٰذا اربع کو زوج ہونا لازم ہے۔ وذالک یقال له البین بالمعنی الاعم، یہ جو قسم ہے اس کو لازم بین بالمعنی العام کہتے ہیں، اس کو یہ جو قسم ہے اس کو لازم بین بالمعنی العام کہتے ہیں، یہ جو قسم ہے یہ جو قسم ہے اس کو لازم بین بالمعنی العام کہتے ہیں، یہ جو قسم ہے اس کو لازم بین بالمعنی العام کہتے ہیں۔ ایدے دیکھو، لازم بین بالمعنی الخاص کہ ملزوم کے تصور کو لازم کا تصور لازم ہو، تو یہ لازم بین، لازم کا تصور، ملزوم کا تصور، درمیان میں تعلق کا تصور، عقل جزم باللزوم کا حکم کر دے، اس کو لازم بین بالمعنی العام کہتے ہیں، بالمعنی الخاص، بالمعنی العام، بالمعنی اور ثانی بین کے معنی سے وہ ہے، یعنی وہ لازم ہے کہ لازم آ جائے، اس یلزم دا فعلی الجزم باللزوم کی بے جزم باللزوم لازم آ جائے، کس سے؟ لازم کے تصور سے، ملزوم کے تصور کے ساتھ، ان کے درمیان نسبت کے تصور کے ساتھ، کیا لازم آ جائے؟ جزم باللزوم۔ آگے سمجھ معنی کریں اس طرح، اور ثانی بین کے معنی سے وہ لازم ہے کہ لازم ہے، لازم کا تصور ملزوم، لازم کے تصور سے ملزوم کے تصور کے ساتھ، اور ان دونوں کے درمیان نسبت کے ہاں لازم ہو، اور ثانی لازم ہو نہیں، لازم آ جائے جزم باللزوم، پیڑوں کو دھیان کرو جی، اور ثانی لازم بین کے معنی سے وہ لازم وہ کہ لازم یلزم دا فعل لگے الجزم باللزوم،
کہ جزم باللزوم لازم آ جائے کدوں من تصور ہی بینہما تک جدو ہو جائے لازم کے تصور سے ملزوم کے تصور کے ساتھ اور ان دونوں کے نسبت کے تصور ان دونوں ہاں کیا لازم آ جائے لازم آ جائے جزم باللزوم ہوں اگو مثال ہی جیسے جیسے زوجیت اربع کو اربع کو کیے کیونکہ کیونکہ عقل اربع کے تصور کے بعد یہ کس کا تصور ہے ملزوم کا یار یہ کس کا تصور ہے اربع ملزوم میں تو زوجیت لازم ہے یار اور زوجیت کے تصور کے بعد اور زوجیت کی نسبت اربع کے ساتھ کے تصور کے بعد اربع کے ساتھ کے تصور کے بعد الیہا انہا بھی تصور کرنا ہے ان میں تصور میں نہیں سمجھنا بنا بچ نسبت ہے حد ہوگی یار تینوں سمجھ نہیں تصور نے ایک پٹاکا جو ہوتا تو ٹھا کر دے جی بھائی جیڑی شے ذہن وچ حاصل ہے اگر وہ اندے وچ حکم ہے تو تصدیق حکم نہیں تو تصور ہے یار تو جس لئے عقل تصور کرے گی بات کیا کرے گی یحکم حکم کرے گی عقل جزم کا جزم جان دے کہ بھول گئے 100% مننا حکم کرے عقل اس بات کے جزم کا کہ زوجیت لازم ہے اربع کو اور یہ یعنی اے جڑا لازم ہے کہا جاتا ہے اس لازم کو لازم بین بالمعنی العام شاباش شاباش جیسے زوجیت اربع کو کیونکہ جیسے زوجیت لازم ہے اربع کو زوجیت لازم ہے اربع کو کیونکہ عقل اربع کے تصور کے بعد اور زوجیت کے تصور کے بعد زوجیت کے اور زوجیت کے تصور کے بعد اور زوجیت کی اربع کی طرف اربع کی طرف کی نسبت کے نسبت کے تصور کے بعد حکم کرے عقل حکم کرتی ہے عقل حد ہوگی جزم کرے دا مطلب بس انہوں حکم دے رہے ہیں عقل نو بھیج کریں حکم کرتی ہے عقل جزم کا بہی طور کے زوجیت لازم حکم کرتی ہے عقل اس بات کے جزم کا حکم کرتی ہے عقل اس بات کے جزم کا کہ زوجیت لازم ہے اربع کو اور یہ لازم تو رگا اور یہ کہا جاتا اور یہ لازم کہا جاتا ہے لہو اس لازم کو اور لازم بھی نہ لافرے تھے لازم بشن بالمعنی العام تاکہ کو گل کھلے زوجیت لازم ہے اربع کو کیونکہ عقل اربع کے تصور کے بعد اور زوجیت کے تصور کے بعد اور زوجیت کی نسبت اربع کی طرف کے تصور کے بعد حکم کرتی ہے عقل اس بات کے جزم کا اس بات کے جزم کا او بے نال جوڑنی اس بات کے جزم کا بات کے جزم کا کہ زوجیت لازم ہے اربع کو اور یہ لازم کہ کہا جاتا کے وچ کی مطلب ہویا اور یہ لازم کہا جاتا ہے اس لازم کو لازم بین بالمعنی العام ہونا کہ چل حينئذ فغير البين هو اللازم الذي لا يلزم من تصوره مع تصور الملزوم والنسبة بينهما الجزم باللزوم اب اور اس وقت لازم غیر بین کون ہوگا اس کے مطابق لازم غیر بین وہ لازم ہوگا کہ ملزوم کا تصور لازم کا تصور ان دونوں کے درمیان نسبت کے تصور کے بعد جزم باللزوم حاصل نہ ہو جزم نہ ہو یہ ہے لازم غیر بین یہ ہے جی اور اس کے مطابق لازم غیر بشن یعنی اس کے مد مقابل اور اس وقت لازم غیر بشن وہ لازم ہے کہ تینوں کے تصور کے بعد جزم باللزوم حاصل نہ ہو تینوں کے تصور کے بعد تینوں کون ملزوم کا تصور لازم کا تصور نسبت کا تصور
حد ہو گئے. اس سے جزم باللزوم، حاصل نہ ہو، اس سے، جزم باللزوم حاصل نہ ہو، اس سے، جزم باللزوم حاصل نہ ہو. اور اس وقت اور اس وقت پس لازم غیر بین لازم غیر بجن وہ لازم ہے لازم ہے کہ نہ لازم آئے. ان دا فاعلی جزم باللزوم، نہ لازم آئے نہ لازم ہے لازم کے تصور سے لازم کے تصور ملزوم کے تصور کے ساتھ اور ان دونوں کے درمیان نسبت کے تصور کے ساتھ. کے درمیان نسبت کے تصور کیا نہ لازم ہے؟ جزم باللزوم. باللزوم. جی اور اس وقت بس غیر بجن وہ لازم کہ نہ لازم ہے لازم کے تصور ملزوم لازم کے تصور سے ملزوم کے تصور کے ساتھ اور ان دونوں کے درمیان نسبت کے تصور کے ساتھ جزم باللزوم. اور اس وقت پس لازم غیر بین وہ لازم ہے کہ نہ لازم آئے لازم کے تصور سے ملزوم کے تصور کے ساتھ اور ان دونوں کے درمیان نسبت کے تصور کے ساتھ کیا نہ لازم ہے؟ جزم باللزوم. کل الحدوث للعالم بس جیسا کہ عالم کو حدوث لازم ہے، جیسا کہ عالم کو حدوث لازم ہے تو عالم کا تصور کریں موجود ما سوی اللہ، موجود اللہ حدوث کا تصور کریں موجود بعد العدم، موجود بعد العدم بھی پہلے عدم سی تو پھر موجود ہویا. سنیں پھر ان کے درمیان نسبت کا تصور کریں تو جزم نہیں ہوتا کہ عالم حادث ہے. اگر یہ جزم ہوتا تو جنہ ہتھڑ لئیے عالم قدیم دی انہوں نے صرف ای آخنا سی بھی دوواں دا تصور کرو تے نسبت دا تصور کرو تو تانوں تسلی ہو جائے گی بھی عالم حادث ہے تے قدیم نہیں. لیکن انہوں نے ہتھڑ لئی عالم نو قدیم مننے ہیں جی میٹر پر فنا نہیں ہے، ہتھڑ وڑی اجے تک نکلتی نہیں پئی جی، ہیری ایسی آئی نکلی نہیں اجے تک جی. ہاں جی سمجھے گل؟ تو یہاں خام خواہ دلیل دینی پڑے گی. کیا کرنی پڑے گی؟ کہ اس لیے کہ عالم متغیر ہے، جو متغیر ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے، لہذا عالم حادث ہے. جی اے دلیل پوری دینی پڑی. جی کیا کہ جی جیسا حدوث عالم کو لازم ہے، جیسا کہ حدوث عالم کو لازم ہے. تو یہاں جب عالم کا تصور کریں ما سوی اللہ سب اللہ کا اور ما سوی اللہ کا، بھائی عالم ما سوی اللہ کو کہتے ہیں، اللہ تو سوا جو کچھ ہے وہ کیے. نال جملے اور جوڑ کے خراب کرنا کم نو جی کہ عالم ما سوی اللہ، عالم کون ہے عالم ما سب اللہ اور حدوث کیا ہے؟ موجود بعد العدم، موجود بے ہون ہویا تے پہلو نیسی. پھر انہاں وچ نسبت دا بھی تصور کریے بے عالم بے حدوث کا ثبوت ہے کس کے لیے؟ عالم کے لیے. تو جزم حاصل نہیں ہوتا. جزم حاصل ہوتا تو پھر کوئی بھی گمراہ نہ ہوتا، کوئی بھی قدم عالم کا قول نہ کرتا. سنیں ہی باقاعدہ بعد میں دلیل دینے کیونکہ عالم کیا ہے؟ عالم حادث بیماری متغیر ہے. حد ہو گیا. شکر ہے تو لگا یار دلیل دینا اج تک ہی نہیں پکی کہ عالم کیا ہے متغیر ہے تو جو متغیر ہوتے ہیں. وہ حادث ہوتا ہے، لہذا عالم حادث ہے. جیسا کہ جیسا کہ حدوث لازم ہے عالم کو. حدوث لازم ہے عالم کو، جی جیسا کہ حدوث لازم ہے عالم کو. جیسا کہ پس جب ہم تصور کریں حدوث کا عالم کا نسبت بینوں کا نہیں کافی جزم باللزوم کے لیے بلکہ دلیل کی احتیاجی ہوتی ہے. شابہ جیسا کہ حدوث لازم ہے عالم کو. اگے جی هذا التقسیم الثانی بالحقیقت تقسیمانی. بس شارع کہتا ہے کہ آپ نے غور فرمایا ہے کہ یہ جو ثانی تقسیم ہے یہ اصل میں دو تقسیمیں ہیں. یہ اصل میں دو تقسیمیں ہیں. لازم بین بالمان الاخص اس کے مقابل لازم غیر بین تے لازم بین بالمان العام تے اس کے مقابلے میں لازم غیر بجن. بڑھیا نا کہ نہیں دو. تو یہ جو ثانی تقسیم ہے حقیقت میں یہ دو تقسیمیں ہیں. لازم بین کو نظر آ رہی ہے اور لازم بین بال اس کے مقابلے میں لازم غیر بین کی تعریف کی ہے.
اور لازم بین بالمعنى الأعم اس کے مقابلے میں لازم غیر بین، دو تو بڑھیا نا جی. بس یہ تقسیم ثانی حقیقت میں دو تقسیمیں ہیں. بس یہ تقسیم ثانی حقیقت میں دو تقسیمیں ہیں. اور تے موسیقی لکھے اول تقسیم لازم البین بالمعنی الخاص تے غیر بین بالمعنی الخاص تے لازم بین بالمعنی العام تے غیر بین بالمعنی العام. جیڑا نا لازم بین دا ہے نا دویا دا اومی ہے. لازم بین بالمعنی الخاص تے لازم غیر بین بالمعنى الخاص تے لازم بین. بالمعنى الأعم لازم غیر بین بالمعنى الأعم. شابہ جی. ثانی حقیقت میں دو تقسیمیں ہیں. اللہ إلا أن القسمين الحاصلين على كل تقدير إنما يسميان بالبين وغير البين. تو سوال ہے پھر علامہ نے اس کو ایک تقسیم کیوں بنایا؟ سوال ہے کہ پھر علامہ نے اس کو کیڑے علامہ؟ تفتزانی صاحب نے اس کو ایک تقسیم کیوں بنایا؟ تو شارح اس کا جواب دیتا ہے کہ یہ جو دو تقسیمیں ہیں نا معال ان کا ایک بنتا ہے بین غیر بین. بین پھر دو ہیں، ایک بین بالمعنی ایک غیر بین بالمعنى اور غیر نو گولا مار پہلے بین تے کر لا، بین بالمعنى الخاص لازم بین بالمعنى الأعم. پھر ان دے مقابلے چ غیر بین جوڑنا ہے. انج کر کے دو دو بندیاں نے. ویسی وہ اگلی شے لا دیو تے دو ہی نے. کون؟ لازم بین تے لازم. اس لیے ماتن ایک تقسیم بنایا ہے. وہ تو نال اگلی پوچھل لانی تو دو بننیاں نے. لازم بین بالمعنی الاخص تے غیر بین. بالمعنى الخاص لازم بین بالمعنی الأعم لازم غیر بین بالمعنى الأعم. تے جے اے نالوں لا دئیے تے پھر پیچھے کی بچدا ہے؟ لازم بین تے لازم غیر بین. اس لیے ایک تقسیم بنائی. حقیقت میں ہیں دو تقسیمیں. کیا کہ جدو شارح نے سارے نے جواب دیا جواب دیا ہے کہ یہ جو دو تقسیمیں حاصل ہیں نا ہر تقدیر پر خلاصہ ایک ہی بنتا ہے بین اور بین اور غیر بین. پھر اگلا نال پچھلا لائیے تو دو دو بن گئی ہیں جی. مگر یہ کہ قسمین حاصلین ہر تقدیر پر یعنی لازم بین بالمعنی الخاص تے لازم غیر بین. بالمعنى الخاص لازم بین بالمعنی لازم غیر بین بالمعنى. اے جڑیاں ہر تقدیر پر دو دو قسمہ حاصل نے نا معاذ نام رکھا گیا ان دونوں کا نام رکھا گیا بین اور غیر بین. تو بین استور اسی لیے لائے ہیں دونوں کو مصنف ایک تقسیم کی صورت میں. نظر آ رہی؟ کیونکہ اصل میں بنتا تو بین غیر بین ہی ہے نا. وہ اگر نال دو لفظ لا کے دو دو بن گئے جی. مگر یہ کہ قسمین حاصلین ہر تقدیر پر ہر تقدیر و بین بالمعنی اخص بین بالمعنى الأعم. اگو نال غیر بین جی. بعض نام رکھے گئے ہیں دونوں کے بین کے ساتھ اور غیر بین. بین اور غیر بین نام رکھا گیا ان دونوں کا بین اور غیر بین کے ساتھ. اس واسطے ماتن ایک تقسیم بنائی جی. مگر یہ کہ قسمین حاصلین ہر تقدیر پر محض نام رکھا گیا ہے ان دونوں کا بین اور غیر بین کے ساتھ. تو خلاصہ یہی کہ کلی عرضی جو ہے نا معروض کو اگر اس کا انفکاک محال ہے تو یہ لازم ہے، اگر انفکاک محال نہیں ہے تو یہ مفارق ہے. تو یہ جو لازم ہے نا یہ جو لازم ہے پہلی تقسیم یہ ہے کہ یہ لازم ہے ماہیت کو قطع نظر وجود خارجی ذہنی کے، یا لازم ہے ماہیت کو جب ماہیت خارج میں افراد کے ضمن میں ہوتی ہے، یا لازم ہے ماہیت کو جب ماہیت ذہن میں موجود ہوتی ہے. تو تین طرح ہو گیا. دوسری تقسیم پھر بنائی کہ لازم یا بین ہے یا غیر بین ہے. پھر اس کی آگے دو تقسیمیں ہو گئی. اس کی آگے جو معنی لازم بین بالبین کا کریں گے وہی معنی لازم غیر بین کا کریں گے. قولہ يدوم كحركة الفلك فإنها دائمة للفلك وإن لم يمكن انفكاكها عنه بالنظر إلى ذاته. چلو جی کہ وَإِلَّا فَعَرْضٌ اگر کلی عرضی کا اپنے معروض سے انفکاک ممتنع نہیں بلکہ ممکن ہے، بلکہ ممکن ہے تو یہ عرض مفارق ہے. یہ پہلی لازم ہے تھے
پھر مفارق یدوم ہوئے یا یزول ہوئے، پھر یزول و بصورت یا یزول و ببطء ہے، سنیں تو یدوموں کی مثال دیتے ہیں، یعنی ابھی تک جدا ہوئی نہیں، ممکن ہے جدا ہو جائے، اس کی مثال ہی جیسا کہ آسمان کی حرکت، جیسا کہ اتھلا نہیں ہے وہ اللہ دا نظام اللہ جانے جی، بس جو کچھ جنا رسدگاہ وجہ ویک کے آکھا جی جیسا کہ کیا کہ یہ آسمان کے لیے ہے دائمی، اجے تک آسمان رکیا نہیں، اجے تک نہیں، اگرچہ یہ حرکت کا فلک سے انفکاک ممتنع نہیں بلکہ ممکن ہے، ذات کی نظر سے ممکن ہے، لیکن ابھی تک حرکت رکی نہیں، ابھی تک ہوئے بھی توفے اسی جدوں تے جمے ہاں ویکھن لگے ہیں، مثال طور تے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس تو بعد جدوں تے فلسفیاں ویکھن لگے تے رکے نہیں، تے اے آسمان تے کدوں دا پیدا ہوئے، انہاں دے پچھلے دے دادے نوں پتہ ہے بھی رکیا سی کہ نہیں سی رکیا جی اوے ہے او میں صرف ایک مفروضے مننے نے تو اگر ٹھوکی رکھ دیں جی یدوم دی مثال جیسا کہ فلک کی حرکت کیا کہ یہ دائمی ہے فلک کے لیے، اے عرض ہے، ذات میں داخل نہیں ہے، عارض ہے اور معروض کون ہے؟ فلک ہے دائمی، اگرچہ ذاتی طور پر انفکاک ممکن ہے، ممتنع نہیں ہے، انفکاک ممتنع نہیں بلکہ لیکن ابھی تک انفکاک ہوا نہیں ہے، اے یدوم دی مثال ہی اگے پڑھ قولہ بدلے بس کہ یا یہ ہے کہ وہ زائل ہو جاتی ہے، جو عرض ہے وہ عارض معروض سے زائل ہو جاتا ہے، پھر زائل ہوتا ہے جلدی کے ساتھ، جیسا کہ شرمندہ کی سرخی، شرمندہ ہے تو چہرہ سرخ ہویا تو وہ جڑا ہے نا جی وہ کی ہو گیا کچھ دیر تو بعد ختم ہوگی جی، تے چہرے کی زردی، ڈر گیا ہے نا بندہ، کوئی چیز ویکھی تو چہرہ اندر جڑا نا خون اٹھ گیا، چٹا جہا ہو گیا، زرد ہو گیا، یہ بھی کچھ دیر بعد ختم ہو جاتا ہے، تو ہے وہ عارض ہے کیے بہت ان دی مثال جویں ہن حضرت نال تواڈے سارے نال جوانی قائم ہے، جوانی تواڈی حقیقت وچ داخل نہیں اونج نال قائم ہے، تے اے یعنی دیر نال مطلب ایک کو 15 20 25 30 40 سال تک نال جاندی ہے، کون؟ جوانی، اے کی ہے؟ عارض ہے، کی ہے؟ عارض ہے جی قول ماتن کا یدوم جیسے فلک کی حرکت، کیونکہ حرکت دائمی ہے فلک کے لیے، اگرچہ نہیں ممتنع انفکاک اس کا، فلک کی ذات کی طرف نظر کرتے ہوئے چلو جی جیسے فلک کی حرکت، کیونکہ حرکت دائمی ہے فلک کو، اگرچہ نہیں ممتنع حرکت کا انفکاک فلک سے نظر کرتے ہوئے فلک کی ذات کی طرف، قول ماتن کا یدوم جیسے حرکت فلک کی، کیونکہ حرکت دائمی ہے فلک کے لیے، اور اگرچہ نہیں ممتنع فلک کا انفکاک فلک کی ذات کی طرف نظر کرتے ہوئے، قول ماتن کا بسرعت جیسے شرمندہ کی سرخی اور ڈرنے والے کی زردی، قول باطن کا بسرعت جیسے شرمندہ کی سرخی اور ڈرنے والے کی زردی، قول ماتن کا بسرعت جیسے شرمندہ کی سرخی اور ڈرنے والے کی زردی۔ اسی طرح کنیاں پریشانیاں آئیاں گئیاں، قول ماتن کا یا دیر کے ساتھ جیسے شباب جی، قول باطن کا یا دیر کے ساتھ جیسا کہ شباب، آندھے نے بعض مشیب بڑھاپے دی مثال دیتی، وہ نہیں ٹھیک ہے جی قول ماتن کا بڑھے نو آکھو بڑھاپا بڑا لمبا ہے تو غریب دی اور جان نکلے دی، جوان نہ آکھو تیری جوانی
ਮਾਵਾਂ ਦੁਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਰਵੇਂ ਜੀ ਇਹ ਜੀ